السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدہ و مسلین اما بعد، میرے عزیز بھائیوں، آج میں آپ لوگ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہودی کے جو بچے ہیں، آخر اتنے ذہین کیسے ہوتے ہیں؟ کیا کوئی خاص تربیت ہے یا کوئی خاص چیزیں ہے یا کوئی خاص غذا ہے جن سے انسان کی ذہن تیز ہوتی ہے؟ اور ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہودی کے جو بچے ہیں، اتنے ذہن کے پیچھے کیا راز ہے؟ ان رازوں کا پردہ فاش کیا ڈاکٹر اسٹیفن نے۔ اب وہ کیا کیا راز ہے؟ ڈاکٹر اسٹیفن کی جو ریسرچ ہے، میں انہی کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں اپنی طرف سے آپ سبھی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس آڈیو کو شروع سے آخر تک سنیں، اور جو باتیں اس میں کہی گئی ہے ان کو اگر ہو سکے تو اپنی جیون میں یا اپنی زندگی میں بھی اپلائی کریں، تاکہ آپ کے بچے بھی بہت ہی ذہین اور بہت ہی چالاک ہو جائے، تاکہ اسلام کو سمجھے، قرآن کو ریسرچ کرے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ بہت ساری جگہوں اور عالمی فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ فیصلے ان کی مرضی اور منشا کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ وہ گورنمنٹس کو کنٹرول کرتا ہے، بلکہ ان کی طاقتور ترین اکانومیز کنٹرول کرنے کے لیے ان سے تعاون کرتی ہے۔ عالمی معیشت پر چھائے ہونے کی وجہ سے وہ پوری دنیا کی سیاسی بساط کے سب سے کلیدی عہدوں پر یہودی ہی ہے۔ میں نے ایک دفعہ پوری لسٹ پڑھ کر بتائی تھی کہ جتنے نوبل پرائز آج تک دیے گئے ہیں، ان میں سے صرف اور صرف 2 ایسے مسلمانوں کے حصے میں آئے ہیں، باقی تمام تر یہودیوں کو دیے گئے ہیں۔ اگر ہم کاروبار کو دیکھیں تو جتنے بڑے بڑے اسٹیبلشڈ اور کامیاب برانڈز بھی یہودیوں کے ہیں، وہ سب کے سب یہودی ہی کے ہیں۔ عالمی معیشت کا تقریباً 70% کاروبار ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تمام چیزیں ثابت کرتی ہے کہ وہ کامیاب لوگ ہیں۔ ان میں کچھ ایسے مرد ضرور ہیں جو پوری دنیا میں اپنی طاقت کا لوہا منواتے ہیں۔ ڈاکٹر اسٹیفن ایک ایسے شخص تھے جو اسرائیل میں تقریباً 3 سال رہے ہیں۔ جب ڈاکٹر اسٹیفن اپنے مختلف پروجیکٹس کے سلسلے میں وہاں 3 سال رہے تو انہوں نے اس پر غور کرنا شروع کیا، یعنی یہودی یہ سوچنے لگے کہ آخر ڈاکٹر اسٹیفن یہاں کیوں آئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، آخر ایسا کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو یہ تحفہ ہے کہ یہ اتنے ذہین ہے، یا ان میں اتنی قابلیت ہے کہ انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ جس میدان میں دیکھے یہ چھائے ہوئے ہیں، کیا اس کے کچھ عوامل ہیں، کچھ خاص باتیں ہیں جو ان کے طرز زندگی میں شامل ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ اسرائیل کو نقشے پر دیکھنا چاہیں تو آپ کو ایک نقطہ لگانا پڑتا ہے۔ ڈاٹ سے تھوڑا سا بڑا اسرائیل کا وہ نقشہ ہے جو پوری دنیا میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 60 لاکھ کے قریب ہے۔ وہ لوگ راول پنڈی اور اسلام آباد کے یار میں رہنے والی آبادی جتنی لوگ ہیں، تقریباً اس سے بڑا ملک اور اس سے زیادہ آبادی نہیں ہے، لیکن ان میں ہر آدمی جوہر قابل ہے۔ ڈاکٹر اسٹیفن نے ریسرچ کی کہ جب ان کی ماؤں کو حمل ٹھہرتا ہے تو وہ ریاضی کی مشقیں حل کرتی ہے اور ان کے شوہر اس میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ دونوں مل کر یہ پریکٹس کرتے ہیں، ایسی پریکٹس جس میں بولا جاتا ہے کہ اگر یہ ہو تو کیا بنے گا۔ وہ اس طرح کی اور بہت ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ حاملہ خاتون جو کچھ کھاتی ہے اور جو سوچتی ہے
خاص طور پر اس کے جو ذہنی مشاغل رہتے ہیں اس کا ڈائریکٹ اثر بچے پر پڑتا ہے، یعنی ایک دنیا میں آنے والے انسان کی شخصیت کی سوچ پر پڑتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ موسیقی میں گہری دلچسپی لیتے ہیں، بلکہ وہ موسیقی سنتی، بجاتی اور گاتی ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو رکھا جاتا ہے کہ جہاں کسی ساس کے تانے نہیں ہوتے، جہاں شوہر کی کوئی بدمزاجی نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتے ہیں عورت ایک ایسے انسان کو جنم دینے والی ہے جو دنیا میں کچھ کرنے کی صلاحیت رکھے۔ ان کا فوکس ہوتا ہے کہ ایک ذہین انسان پیدا کیا جائے۔ صرف بچے پیدا کرنا یا صرف اس لیے بچے پیدا کر دینا کہ ہم ایک خاندان کے طور پر مضبوط ہو جائیں گے یا ہمیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکے گا، یا پھر یہ کہ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر شوہر قابو میں آ جائے گا، ان سوچوں کے برعکس ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ایک ذہین انسان پیدا کیا جائے۔ یہ سوچ صرف ایک عورت کی نہیں ہوتی، بلکہ اس پورے خاندان کا مطمع نظر یہی ہوتا ہے۔ ان کی اس حوالے سے سوچ بالکل کلیئر ہوتی ہے۔ پھر اس کے کھانے پینے پر بھی خصوصی توجہ ہوتی ہے۔ وہاں حاملہ خاتون کی خوراک بادام، دودھ، مچھلی اور کھجور ہوتی ہے۔ وہ یہ تمام چیزیں بہت شوق سے اپنی خوراک میں لیتی ہے۔ وہ دوپہر کے کھانے میں مچھلی بہت شوق سے لیتی ہے، کیونکہ ان کی ریسرچ یہ بھی ثابت کرتی ہے مچھلی ذہنی نشو و نما کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب ان کا بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ 3 زبانیں ضرور بولتا ہے۔ ان میں ایک عربی ہے، ایک انگریزی اور ایک ہے وہاں بچے اپنی ایکسرسائز میں تیر اندازی کرتے ہیں، دوڑ کے مقابلوں میں شرکت کرتے ہیں یا شوٹنگ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں کارٹون دیکھے جاتے ہیں۔ وہ جسمانی نشو و نما اور صحت کے لیے بہت توجہ دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ تیر اندازی، دوڑ اور شوٹنگ وغیرہ میں مشغول ہوتے ہیں، ساری زندگی ان میں ایک خاص صلاحیت اور قوت فیصلہ پائی جاتی ہے۔ پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہم نے دیکھا ہے حکومت نے اسموکنگ پر پابندی لگا دی ہے، اسکول وغیرہ میں اجازت دی ہے۔ اگر آپ کو سگریٹ پینا ہی ہے تو روم میں چلے جائے اور آرام سے پی کر آ جائے، لیکن جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو ہم اس کا خیال نہیں کرتے۔ ہم یہ بھی نہیں کہ دیکھتے ہیں ہم بچوں میں بیٹھے ہیں یا بزرگوں میں یا قریب میں کوئی حاملہ خاتون ہے، ہم آرام سے سگریٹ نکالتے اور پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ سگریٹ کی جتنی بھی برانڈز ہیں وہ زیادہ تر یہودیوں ہی کی ہیں، لیکن ان کے لیے اپنے گھروں میں اتنی سختی ہے کہ اگر آپ ان کے یہاں مہمان ہیں، ان کے وہاں مہمان کی بڑی عزت کی جاتی ہے، لیکن آپ ان کے گھر میں سگریٹ نہیں پی سکتے۔ اگر آپ پینے کا ارادہ کریں تو وہ آپ کو بڑے پیار سے کہہ دیں گے کہ باہر جا کر پی کر آئے، لیکن یہاں نہیں پینا، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ سگریٹ انسان کے لیے زہر ہے، کیونکہ جو نئی نسل پیدا ہو رہی ہوتی ہے اس کا اس پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ جب ان کے بچے پڑھائی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو کلاس اے، جیسے ہم کہتے ہیں 8-10 سال کی عمر کہہ لے، جس میں ہم ابھی بچے کو 1+2 2+4 سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ اسے کاروباری میتھ پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو دکان پر بھیجتے ہیں تو انہیں بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ اگر آپ نے 12 انڈے لیے ہیں اور 12 انڈوں کے 14 روپے بنے ہیں اور آپ نے 100 روپے دیے ہیں تو واپس کتنے آئیں گے؟ وہ اس طرح کی چیزوں میں کمال کی مہارت رکھتے ہیں، انہیں اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور انہیں باقاعدہ سکھایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسٹیفن نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں اسی عمر کے بچوں کے ساتھ گھلے ملے تو پتہ چلا
کہ کیلیفورنیا کے بچے اسرائیل کے بچوں سے ذہنی استعداد میں 6 سال پیچھے تھے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے یہاں جو ورژن آف اسٹڈی پڑھایا جاتا ہے، جس میں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جو پڑھایا جا رہا ہے وہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے، اس کے کیا نتائج ہوں گے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے، وہ ٹارگٹ کتنے عرصے میں حاصل ہوگا، اس کے بعد کا ٹارگٹ کتنا اہم ہے اور اس میں کتنا مددگار اور معاون ہوگا، اس وقت بچے کی کیا اسٹیجز ہوگی۔ ہمارا نظام تعلیم ماشاءاللہ ہی ہے، یہاں باہر سے کچھ لوگ آتے اور کہتے ہیں یہ چند چیزیں ڈال لے اور یہ نکال لے، اس میں یہ چیزیں ہمارے مفاد کے خلاف ہے، وہ اس لحاظ سے اپنے بچوں کو لے کر چلتے ہیں۔ اس کے بعد بچے یونیورسٹی لیول پر آتے ہیں، ہائی اسکول لیول پر ہمارے ہیمائٹس پڑھنا انتہائی آسان سمجھا جاتا ہے، اس کے مضامین کی ترویج اور ان پر فوکس کیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے بچے سائنس کی مضامین زیادہ پڑھیں۔ جب وہ یونیورسٹی میں آتے ہیں تو وہاں پر چند چیزوں پر خاص طور پر فوکس کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آخری چند سالوں میں بزنس کو اسٹڈی کرنا بہت اہم ہے، ان لوگوں کو پاس کیا جاتا ہے جو اختراعی اور عملی منصوبے بنائے، وہ گروپ کامیاب سمجھا جاتا ہے جو کم از کم $10 لاکھ کا نفع کماتا ہے۔ ڈگری کے لیے صرف وہی لوگ نامزد کیے جاتے ہیں۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں دنیا کے کاروبار پر چھائے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں پڑھنے والے کسی بچے کے ذہن میں کاروبار کرنا، یہ کاروبار میں کامیاب ہونا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں 90% اسٹوڈنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے وہ کسی جگہ نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، ان پر بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں، ہمیں ان کے یہاں نوکری چاہیے ہوتی ہے اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمیں ان کے ایجنڈوں پر چلنا پڑتا اور ان کی باتیں ماننا پڑتی ہے۔ انہوں نے نیو یارک میں اپنا ایک سوشل نیٹ ورک بھی اسٹیبلشڈ کیا ہے، ان کا نیو یارک میں ایک سینٹر ہے، وہاں لوگوں کو بلا سود قرضے دیے جاتے ہیں۔ اگر فرض کریں کہ ہم سے کوئی یہودی ہے تو اور اس کے پاس ایک منافع بخش آئیڈیا ہے، وہ اس آئیڈیا کو لے کر وہاں جائے گا اور وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو بلا سود قرضہ دیں گے، جس سے وہ اپنا ایک کاروبار شروع کریں گے۔ بہت بڑے بڑے برانڈز اور مشروبات ان کے ہیں، ان میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور اس کا حوصلہ بڑھانے کا جو ایک سوشل ایلیمنٹ ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ چھوٹی سی کمیونٹی پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز بڑی اہم ہے، ان کے میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہودی میڈیکل اسٹڈی کریں گے، اس کے بعد یہی ادارہ انہیں پروموٹ کرتا ہے کہ کسی ہاسپٹل میں نوکری کرنے کے بجائے وہ بلا سود قرضہ لے اور اپنا کاروبار شروع کرے۔ اس لیے نوکری کرنے کے بجائے زیادہ تر یہودی ڈاکٹر پرائیویٹ پریکٹس میں نظر آتے ہیں۔ یہ ایک انفراسٹرکچر ہے، سوچ ہے جو کہ ڈومین کرتی ہے، یہ نسل در نسل کیا جانے والا وہ کام ہے جو اگر کسی بھی جگہ رائج کیا جائے تو یقیناً اس کے وہی نتائج ملیں گے جو اس ایک مخصوص قوم کو مل رہے ہیں۔ ہم نے صرف یہ سوچنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رزق کا 70% حصہ تجارت میں ہے اور بقیہ مختلف جگہوں پر ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے۔ ہم صرف نوکری کو فوکس کرتے ہیں اور پھر روتے اس بات کو ہے کہ روزگار کے موقع نہیں ہے۔ سو ہمیں کوشش کرنی ہے ہم ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ وہاں بچوں کی فوڈ میں جنک فوڈ بالکل نہیں ہے جو ہم بچوں کو کھلاتے ہیں، وہاں بچے بھی بادام، دودھ، مچھلی اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان کا اس چیز پر فوکس ہوتا ہے، اس پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ قارئین کرام، ڈاکٹر صاحب کی باتوں میں سچائی ہے اور حقائق پر مبنی ہے۔ انسان کی پرورش، نشوونما اور تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ اس کا بچپن ہوتا ہے، اس لیے گفتگو کا آغاز بچے کی تربیت سے کرتے ہیں۔ تربیت کی انہیں خطوط پر اپنے پیاروں کی تربیت کیجیے، یہ بچے ہی آپ کا مستقبل اور آپ کی آخرت ہے۔ یہ سچ ہے، اٹل حقیقت ہے اور پوری دنیا کے ماہرین کا اس پر اتفاق ہے۔ بچوں کی نفسیات
اور نشوونما کے ماہرین اس بات پر متفق ہے بچے کے ذہن کی دیواریں ایک خالی کیونس کی طرح ہوتی ہے. اس پر قصوں، کہانیوں، دیمالاؤں، عظیم انسانوں کے کرداروں اور اخلاقیات سے مزین سچی بچوں کے ذہنوں پر ایک ماحول کا فشو طاری ہوتا ہے. ایک خوابوں کی دنیا وجود رکھتی ہے. خوابوں کی اس دنیا میں اچھے اور اعلیٰ کرداروں والے ہیرو ہوتے ہیں اور برے کرداروں والے ویلن بھی. ایک سرزمین ہوتی ہے جس پر پھول کھلتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، فصلیں اپنی بہار دکھاتی ہے. اس میں جیتے جاگتے انسان بستے ہیں. بچپن میں جیسا ماحول اور جیسی خوابوں کی دنیا بچے کے ذہن کے کیونس پر منکشف کر دی جاتی ہے، وہی دنیا پوری زندگی کے لیے اس کے لیے ایک حوالہ بن جاتی ہے. جس طرح کے ہیرو اس کے ذہن کے پردے پر نقش ہوتے ہیں، وہ ساری زندگی اس کے شہر سے باہر نہیں نکل پاتا. جس طرح کی اخلاقیات وہ سکھاتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود کسی بھی طرح کے کردار میں ڈھل جائے، اس کے اخلاقیات کا معیار وہی رہتا ہے. بچپن کا یہی وہ زمانہ ہوتا ہے جب بچہ اپنے وطن، اپنے علاقے اور اپنے موسموں سے محبت سیکھتا ہے. اسے آخری عمر میں بھی اسے ماحول کی ہواؤں کی سرسراہٹ اور مٹی کی خوشبو یاد آتی ہے. اس خوابوں کی دنیا اور ذہن کی اسکرین پر بننے والی متحرک فلم کی ایک زبان بھی ہوتی ہے. یہ وہی زبان ہوتی ہے جسے وہ عام دنیا میں بازار جاتے، گھر میں رہتے، محبت، سیاست یا جنگ پر گفتگو کرتے ہوئے استعمال کرتا ہے. اسی طرح متحرک تصویریں اگر ایک علاقے کی ہوں اور زبان وہ دوسرے خطے کی بولے تو ایک ایسے ہی بے ربط سی دنیا وہاں آباد ہو جاتی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن اگر زبان، ماحول، کردار اور اخلاقیات سب کی سب ایک ہو، وہ اس بچے کے اپنے ارد گرد کے ماحول سے اجنبی ہو، تو اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کی اپنے ماحول اور لوگوں سے بیگانگی پیدا ہو جاتی ہے. خوابوں کی دنیا کے ماحول سے محبت اور چاہت پیدا ہو جاتی ہے. اس بچپنے میں کی ہوئی تربیت کا اثر آخری عمر تک رہتا ہے. مشہور مقولہ ہے، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے. گود تو کیا بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی بچہ والدین کے اثرات قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. آج تو سائنس نے بھی اس بات کو قبول کیا ہے کہ بچے کے ڈی این اے میں والدین سے بہادری، حیا اور اچھے اخلاق جیسے اوصاف منتقل ہوتے ہیں. جو عورت زمانہ حمل میں اس دعا کو کثرت سے پڑھے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد عطا فرمائیں گے. قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت 35 میں اس دعا کا ذکر ہے، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. یا رب، میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف کروں گی. میری اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. نیک صالح کی طلب بھی ضروری ہے، ورنہ نافرمان اولاد والدین کی تباہی اور درد سر کا باعث بنتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، آدمی کی موت کے ساتھ ہی اس کے نیک اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 عمل کے جن میں سے ایک ولد صالح کا چھوڑ کر جانا بھی شامل ہے. اگر والدین نے اولاد کی نیک تربیت نہیں کی تو ان کی نافرمانیوں کا وبال بھی اسی پر ہوگا. بچوں کی اچھی تربیت سے متعلق چند مفید نکات بیان کی جاتی ہے. دوران حمل والدین کو خصوصی طور پر گناہوں سے بچنا چاہیے. عورت کو اچھی کتابوں اور قرآن پاک سے تعلق زیادہ رکھنا چاہیے. اچھی باتیں سوچنی چاہیے کیونکہ ان کا بایولوجیکل اثر مسلم ہے. حرام اور مشتبہ لقمے سے بچنا چاہیے. یہ زمانہ بڑا اہم ہے. کتنے بچوں کے متعلق سنا گیا وہ پیدائشی طور پر کئی صورتوں کے حافظ ہوتے ہیں. ایسا ان کے والدین کی قرآن سے شغف کی بنا پر ہوتا ہے. ماؤں کو چاہیے کہ بچے کو خود سے قریب کرنے کے لیے اور اس کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے خود دودھ پلائے. دودھ پلانے کے دوران ماں باوضو رہے، درود شریف پڑھے. اس دوران جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے اور بچہ اس دوران اپنے آس پاس کا اثر خوب قبول کرتا ہے. اس لیے اس وقت گناہوں سے
खुसूसी तौर पर बच्चे पैदाइश के बाद अगर से डॉक्टर मना करे मगर सुन्नत पर मुकम्मल एतबार करते हुए तहनीक का अमल ज़रूर करे, तहनीक का अमल ज़रूर करे, यानी किसी अल्लाह वाले की चबाई हुई खजूर बच्चे की तालू पर लगाए, उसके अपनी बरक़ात है। औलाद का वालिदैन पर हक़ है कि वो उसका ऐसा नाम रखे जिसके अच्छे असरात उस पर मुरतब हो। अंबिया, सालिहीन और औलिया के नामों पर नाम रखे। एक हदीस में है कि जिस घर के अंदर कोई मोहम्मद नाम का बच्चा होता है, अल्लाह उसकी बरकत से सब घर वालों को जहन्नम से बचाएंगे। सुभान अल्लाह। हमारे मशाइख तो 10-10 नस्लों तक इस नाम को चलाते थे। बाप का नाम भी मोहम्मद, फिर बेटी का नाम भी मोहम्मद, फिर पोते का नाम भी मोहम्मद, इसी तरह चलता था। वालिदैन ने अगर औलाद की ऐसी तरबियत की कि जब उसने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले अल्लाह का नाम उसकी ज़बान से निकला, तो इस बिना पर अल्लाह ताला उन वालिदैन के सब पिछले गुनाहों को माफ़ कर देंगे। सुभान अल्लाह। बच्चे को सुलाते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह की लोरी दे, उसके कपड़े तब्दील करवाते वक्त, खिलाते वक्त, हर वक्त की मसनून दुआएं उसको पढ़कर सुनाए। बच्चे की किस उम्र में कैसी तरबियत करे, उनको क्या खिलाए क्या पिलाए, बच्चों की निगरानी कैसे करे, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग कैसे करे, बच्चों को बहादुर कैसे बनाए, बच्चों की जिस्मानी और जहनी सेहत का ख्याल कैसे रखे, बच्चों की नफ्सियात कैसे समझे, बच्चों को बुरी सेहत से कैसे बचाए, बच्चों के लिए रोल मॉडल कौन और क्या हो, बच्चों का खौफ कैसे ख़त्म करे, माँ के पेट से लेकर 15 साल की उम्र तक किस किस मरहले में क्या करे, इन सब कामों और चीज़ों की पूरी तफसील जानने के लिए उलमाओ किराम से राब्ता करें। और अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे तो मेरे आज़ीज़ भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है कि इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इन बातों पर अमल करने की कोशिश करें, ताकि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमारे बच्चों की ज़हन भी खोल दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सभी को इन बातों पर अमल की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।